السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک جنرل میسیج ہے جو امت مسلم کے جوان بھائیوں اور جوان بہنوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کائنات کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر دنیا کے اندر طرح طرح کی ڈیولپمنٹس اور طرح طرح کی ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں جو آپ کے ایمان کو کہیں نہ کہیں بلند کر سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان کو گرا سکتی ہیں۔ جس قدر تیز اسلام کی محنت ہے، جس قدر تیز اسلام کے پیغام کو در در ہر گھر پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے شیاطین کی چالیں، شیاطین کے وار جو ہے وہ مومنین مرد اور مومنین خواتین جو ہے ان کے اوپر مسلط ہیں۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ آپ سمندر کے اندر کود جائیں اور پھر اپنے آپ کو پانی، اپنے آپ کے جسم کو پانی نہ لگنے سے بچایا جائے، یعنی آپ چھلانگ بھی سمندر کے اندر لگائیں اور جسم کو خشک واپس لے آئیں، اس طرح ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز کی غالباً انسان گارنٹی دے سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس کی گارنٹی بالکل بھی نہیں ہے وہ زندگی ہے۔ اس کی سانس کب رک جائے، یہ سانس کب چلی جائے، ملک الموت کا پیغام کب انسان کے اوپر آ جائے اور موت کا بلاوا کب آئے اور انسان کو کب بلا لے جائے۔ انسان جب دن کو کام کرنے کے بعد تھکے ہارے حالات میں گھر کو پہنچتا ہے واپس، اور یہ عشاء ادا کر دے یا عشاء ادا نہ کرے، اسے تو سونا ہے۔ سونے کے بعد اگر اس کی زندگی کے رجسٹر کے اوپر یہ آخری رات ہے اور اسی رات کو اسے پروردگار عالمین کے پاس اٹھایا جائے، یعنی اس کی روح کو قبض کر دیا جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ میں ہم سب کس حال میں پروردگار عالمین کے سامنے پیش ہوں گے اگر ہماری نماز عشاء قضا ہوئی۔ یاد رکھیے یہ زندگی ایگزام ہے۔ اس زندگی کے اندر طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی آسانیاں، طرح طرح کی خوشبو اور طرح طرح کی بدبو جو ہے وہ گزرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیک کام کرتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے چہرے، اس کے قلب، اس کی روح، اس کی زبان، اس کے ہاتھوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب یہ بدعمالیوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے، اس کے قلب کے دل کے اوپر جو ہے وہ گناہوں کی نحوست کا دبا لگ جاتا ہے، اور اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے کہ جب ایک انسان کی روح قبض کر دی جاتی ہے، ایک انسان کی جان نکال دی جاتی ہے، جب اسے قبرستان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے دفنانے کے لیے، اور یہ چلاتا ہے اگر یہ گناہگار ہو کہ اے لوگو، اے ماسی، اے نانی، اے تائی، مجھے وہاں کی طرف مت لے جاؤ، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے وہاں آگ تیار کر دی گئی ہے قبر کے اندر، مجھے وہاں مت لے جائیے۔ اور اس کی آواز کو جانور سنتے ہیں، اور اس کی آواز کو چرند پرند جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کیے گئے گناہوں کا جو جگر کے اوپر، دل کے اوپر دبا لگ گیا ہو اور پورے بدن سے بدبو چل رہی ہو، وہ اسے محسوس نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے پروردگار عالمین نے جنات اور انسان کو خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس کے علاوہ انسان اور جنات کا کوئی کام نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا جو ہے وہ لازم ہے، لیکن پروردگار عالمین کے لائے گئے قانون کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر دینا پورے کا پورا، اور پوری کی پوری شریعت محمدی کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر کے اس کو اس دنیا سے چلنا ہے، اور اس دنیا کے اندر تمام مرحلات اور تمام زندگی کے پہلو گزارنے ہیں۔ میں حال ہی میں ایک جوان انسان کا ڈانس جو ہے وہ یوٹیوب یا غالباً فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ وہ جوان شخص غالباً 25 اور 30 سال کی عمر کا ہوگا، جو ایک انڈین بالی ووڈ سانگ کے اوپر ناچ رہا تھا، اور وہاں پر کچھ بھیڑ بکریاں تھی، تو یہ ڈانس کرتے کرتے جو ہے بھیڑ بکریوں کے نزدیک چلے گیا، اور بھیڑ بکریاں جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئیں۔ تو اس شخص کو میں نے ایک میسج کے ذریعے نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ میرے بھائی، آپ جو ڈانس کر رہے تھے یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی چال ہے، شیطانی فساد ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کا کام ہے، شیاطین کا کام ہے۔ تو جو جانور، جو بکریاں اور بھیڑ گھاس کھا رہی تھی، پتے کھا رہے تھے، جب آپ نے ڈانس شروع کر دیا، یہ بھیڑ بکریاں یہاں سے بھاگ گئیں۔ اس کا مطلب یہ چیز کہ یہ پروردگار عالمین کے ذکر کے اندر مشغول تھی، اور جب آپ نے ڈانس کیا، یہ شیاطینی چال ہے، اور اس سے یہ یہاں سے انہوں نے اپنا راستہ یہاں سے بدل دیا۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذکر میں مشغول چڑیاں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول جانور ہیں، پروردگار عالمین کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول درخت، پتے، اور سورج اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالمین کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی غافل ہے، اگر کوئی غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو وہ انسان ہے۔ اور یاد رکھیے گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، استغفار کیجئے، پروردگار عالمین سے توبہ مانگیے، پروردگار عالمین سے استغفار کیجئے کہ اے پروردگار عالمین، آپ مجھے ایسے گناہ سے بچائیے، آپ مجھے اس گناہ کا تصور بھی نہ کرنے دیجئے، آپ مجھے روک لیجئے میرے اللہ۔ اگر مجھے شیطان پھسلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، میرے اللہ آپ میرے ہاتھ کو روک دیجئے، آپ میرے پاؤں کو روک دیجئے کہ جو میرا پاؤں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ میرے جسم کو روک دیجئے جو جسم گناہ کی دہلیز پر جانے والا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے ایک بات کہ ہم ہر روز یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج میرے اکاؤنٹ میں اتنا جو ہے، اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اتنا ڈیڈکشن ہوا ہے، اور اتنا جو ہے مجھے کیا کہتے ہیں فلانی چیز کے اندر میں نے انویسٹ کیا اور اتنا پروفٹ ہے۔ یاد رکھیے اپنے ایمان کے اکاؤنٹ کو بھی چیک کیجئے، اپنے اعمال کے اکاؤنٹ کو بھی چیک کیجئے، اپنی زندگی میں کی گئی نیکیوں کو بھی اکاؤنٹ کیجئے، اور اپنی زندگی کے اندر کالے کارنامے اور بدبودار گناہ جو ہے انہیں بھی اکاؤنٹ کرنا چاہیے انسان۔ اور پھر اس انسان کو جو ہے پتہ چلے گا کہ میں کہاں پر ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے مال کو قربان کیا، جان کی باری آئی جان کو قربان کیا، اولاد کی باری آئی اولاد کو قربان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے درس کو دیکھ لیجئے، آپ کے نواسوں کا پیغام کیا ہے اس امت کے نام، کس طرح سے خون سے جو ہے اس اسلام کے پرچم کو روشن کروایا۔ یاد رکھیے یہ اسلام جو ہے اس کے اوپر مسلسل جد و جہد، مسلسل مشقت
مسلسل محنت کے بعد جو ہے امتحان کے بعد امتحان، امتحانات کے بعد امتحانات، پھر جا کے انسان کو جو ہے یہ مشکلات جھیلنے کے بعد، یہ آسانیوں کے اندر اللہ کو یاد رکھنے کے بعد کہیں جنت حاصل ہوگی۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ غالباً ایک شعر ہے، بہر غفلت یہ تیری مستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ یاد رکھیے، نیٹ ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ رات کی نیندوں کو حرام کر دیں۔ جے کے پی ایس سی کے ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ جو ہے گھر کو 10 سال کے لیے چھوڑ دیں۔ یو پی ایس سی سول سروسز کے ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے ضلع اور تمام علاقوں کو چھوڑ کر ایک دور جگہ پر چلے جائیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو 60 سال کی زندگی ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ابداً ابدا کی زندگی جو بالکل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس 5 وقت کی نماز کو ادا کریں، آپ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، مومن لوگوں کو آزمایا جائے گا، ایمان والوں کو اس طرح سے آزمایا جائے گا جس طرح سے لوہے کو کوئلے کے اوپر اور تپتے انگاروں کے اوپر آزمایا یعنی پکایا جاتا ہے۔ مومن کے اوپر آزمائش آئے گی اور اس آزمائش کے اندر وہ اللہ اللہ کتنا کہہ رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ احد 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 کی آواز جو ہے وہ تپتی ریت اور زخموں سے بہتے خون اور پیپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تمام صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی اور اس اسلام کے پرچم کو روشن کیا، بلند کیا۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر داخل ہونا، اتنا آسان نہیں ہے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننا، جس کے لیے رشک جو ہے نبیوں نے کیا کہ کاش ہم ایسے نبی کے امتی بھی بن جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس امت کے ایک فرد بن کر جو ہے آئیں گے، یعنی ایک امتی بن کر آئیں گے۔ یاد رکھیے، یہ امتی کا بول کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ بول کہنا آسان ہے، لیکن اس بول کے اوپر جو پیچیدگیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو سرکمسٹنسز ہیں، جو تمام قسم کے ایگزامینیشنز ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، درکار ہے کہ آپ دعاؤں کے اندر، آپ ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو اتاریں اور پہچانیں کہ کس قدر آپ کی زندگی جو ہے وہ کس قدر بہتر ہے اور کس قدر جو ہے فسادات اور الٹے پھلٹے ماحول کے اندر گرفتار ہے۔ اپنے آپ کو ایمان کا کہنے والا جو ہے اس سے پہلے آئینے کی طرف جو ہے ضرور رجوع کریں اور دیکھیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ جوان بچے کیا کر رہے ہیں، جوان بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کے اوپر ڈانس اور موسیقی اور گانا بجانا کتنا عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ڈانس کی کلاسز ہو رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر جو ہے مسلمان بچیاں ناچ رہی ہیں اور گا رہی ہیں اور موسیقی عام ہو رہا ہے، اور یہ منظر جو ہے فقیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مفسر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کرنے کا کچھ نہیں، بس فکر کا عالم ہے کہ یہ امت کی جوان بہنیں بچیاں کہاں کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت غور و فکر کا عالم ہے، غور کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ ایک قرآن مجید کی آیت اگر دہراتے ہیں، محشر کے میدان میں آپ کو اس کا بدلہ، اس کی نیکی جو ہے وہ آپ کو لوٹا دی جائے گی، اور آپ ایک بار ایک سانگ کا
لائن جو ہے وہ دہراتے ہیں، محشر کے میدان میں آپ کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ پروردگار عالمین کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے جہاں جو ہے جسٹس کی جگہ انجسٹس کر دیا جائے گا۔ پروردگار عالمین کے قانون کے اندر جو ہے یہ نظام کائنات، پروردگار عالمین کے قانون کے اندر جو ہے بالکل اس قانون کے اندر بالکل جسٹس کیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور اس وقت حساب جو ہے وہ ڈانس کو پھیلانے والے کا بھی کیا جائے گا، اور تہجد کو پھیلانے والے کا بھی کیا جائے گا، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والا، قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلانے والا، قرآن مجید کی تعلیم کرنے والا، اور جو ہے مساجد کو آباد کرنے والا، اس کو جو ہے اس محشر کے میدان کے اندر تمام اس کا انجام جو ہے وہ اسے دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس دنیا کے اندر سانگز کو پروموٹ کرنے والا اور نازیبہ تصاویر اور الٹے سیدھے ڈانس کو پھیلانے والا انسان، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو بھی اس کا بدلہ محشر کے میدان کے اندر دیا جائے گا، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اور اس وقت جو ہے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ میں جنت میں جاؤں گا یا